الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين والصلاة والسلام على عبده ونبيه أمينه وصفيه حافظ سره ومبلغ رسالته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام حسين عليه السلام إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي صلوات اللهم صل على محمد ان مجالس سے اعضاء کے لیے موضوع گفتگو اقدار حسینی ہے۔ آپ عزاداران کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اقدار ان الہی ان حسینی صفات و خصوصیات کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کی شخصیت میں پیدا ہونے سے انسان کی قیمت اور انسان کی منزلت میں اضافہ کرتی ہے۔ اقدار دینی معارف میں اہم ترین مقام کے حامل ہیں، بلکہ تمام اسلامی اور الہی معارف کا نتیجہ و نچوڑ اقدار الہیہ و اقدار اسلامی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں، آپ تمام مومنین تلاوت کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا جانشین اپنا خلیفہ مقرر کروں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور اس وقت کو یاد کرو اے رسول جب آپ کے رب نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا جانشین و خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔ انسان کے لیے قرآنی عنوان کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں زمین پر انسان خلق کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا جانشین پیدا کر رہا ہوں، اس زمین پر میں اپنے جانشین کو مقرر کر رہا ہوں۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عنوان جو انتخاب کیا ہے وہ جانشین کا ہے، خلیفہ۔ جانشین و خلیفہ تصور کریں، ہم سنیوں کے ساتھ اکثر جو ہمارے اختلافات ہیں وہ اسی معاملے میں ہیں کہ رسول اللہ کی جانشین کے معاملے میں وہ کسی اور کو مانتے ہیں، ہم مولائے کائنات کو مانتے ہیں۔ رسول اللہ کا خلیفہ مولائے کائنات تھے، وہ کسی اور کو مانتے ہیں۔ جانشینی اور خلافت کا مسئلہ کسی حد تک ہم سب کے لیے واضح ہے کہ ایک ہستی کے جانے کے بعد جو ان کی جگہ پر جو آ کر بیٹھ جاتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں، جانشین کہتے ہیں۔ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے،
اب رسول اللہ کے جانشین کون ہوں گے؟ رسول اللہ کے مقام پر بیٹھ کر امت کو لیڈ کون کرے گا؟ امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ یہاں پر اختلاف ہے۔ دیکھیے رسول اللہ ایک انسان تھے، چلے گئے، ان کی جگہ خالی ہو گئی۔ یہاں پر جانشینی اور خلافت کو سمجھنا آسان ہے کہ وہ چلے گئے، ان کی جگہ پر کسی اور انسان نے آ کر بیٹھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں خلافت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانشینی، کہ اللہ کا جانشین، اللہ کا خلیفہ، اللہ تو کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ جو ایک جگہ ہو، اللہ کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں۔ انسان کس طرح خدا کا جانشین بن سکتا ہے؟ انسان کس طرح خلیفہ خدا بن سکتا ہے؟ دیکھیے علماء کرام نے یہاں پر خلافت الہیہ و جانشینی خدا سے مراد یہ لیا ہے کہ انسان کے لیے الہی صفات جتنی ممکن ہے، الہی صفات جتنی انسان کے لیے ممکن ہے اپنے اندر پیدا کرنا، ان تمام الہی صفات کو پیدا کر کے انسان زمین پر مظہر خدا بن جائے، اس کو کہتے ہیں خلافت الہیہ۔ جو انسان اپنے اندر الہی ممکنہ صفات، ممکنہ اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں کہ اللہ کے صفات دو قسم کی ہیں۔ کچھ صفات ایسی ہے جو ہم انسانوں کے لیے ممکن ہے اپنے اندر پیدا کرنا، لیکن کچھ صفات اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، انسان اپنے اندر ایجاد نہیں کر سکتا۔ مثلا اللہ رب ہے، ربوبیت اللہ کی صفت ہے، انسان رب نہیں بن سکتا۔ اللہ خالق ہے، انسان خالق نہیں بن سکتا۔ اللہ الہ ہے، انسان الہ نہیں بن سکتا۔ اللہ رازق ہے، انسان رازق نہیں بن سکتا۔ کچھ صفات اللہ کی ایسی ہے جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، انسان اپنے اندر ایجاد نہیں کر سکتا، یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن کچھ صفات ایسی ہے کہ جو انسان اپنے اندر ان الہی صفات کو اپنے اندر ایجاد کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، انہیں انسان مظہر صفات الہیہ بن سکتا ہے۔ یہ انسان جو اپنے اندر ان الہی صفات کو ایجاد کر کے مظہر صفات الہیہ بن جاتا ہے، یہ خلیفہ خدا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ و جانشین مقرر کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس روئے زمین پر جتنے انسان موجود ہیں وہ سب کے سب اللہ کے خلیفے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جو بے دین ہے، جو مرتد ہے، جو کافر ہے، وہ سب اللہ کا خلیفہ کیسے ہو سکتا؟ دیکھیں ہر انسان خلیفہ خدا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان خلیفہ خدا بن سکتا ہے۔ نقطے کی طرف توجہ کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہر انسان خلیفہ خدا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عنوان مقصد بیان کی ہے۔ یہ جو انسان میں پیدا کر رہا ہوں، میں اس کو اپنی جانشینی کے لیے پیدا کر رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کر رہا ہوں۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان آیا ہے خلیفہ خدا بننے کے لیے۔ انسان خلیفہ خدا بن کر نہیں آیا، بلکہ بننے کے لیے آیا ہے۔ انسان خلیفہ خدا بن کر نہیں آیا، بلکہ خلیفہ خدا بننے کے لیے آیا ہے۔ اب اس انسان نے ولادت سے لے کر موت تک اپنے فعل و افعال سے، اپنی گفتار سے، اپنے کردار سے اور اپنے رفتار سے اس نے اپنے آپ کو جانشین و خلیفہ خدا بنانا ہے، بن کر نہیں آیا۔ یہ مقام و یہ مقصد خلقت انسان ہے۔ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا، اس لیے زمین پر بھیجا ہدایت دے کر کہ یہ اپنے اندر ان الہی صفات کو ایجاد کرے۔ مثلا اللہ رحیم ہے تو یہ بندہ اپنے اندر رحمت کی صفت ایجاد کرے، جس طرح اللہ بندے کے لیے رحیم ہے، یہ بندہ دوسرے بندے کے لیے رحیم بن جائے۔ اللہ مہربان ہے ہمارے لیے تو ہم دوسرے بندوں پر مہربان بن جائیں۔ یہ مقصد خلقت ہے، جس کے اندر جتنی الہی صفات پیدا ہو جائے
وہ اس انسانیت کے کمال کے مطابق اتنا ہی اس نے کمال حاصل کیا۔ بس مقصد خلقت انسان ہی یہی ہے کہ یہ انسان اپنے اندر ان الہی تمام ممکنہ صفات کو ایجاد کرے اور اس زمین پر انسانیت کے لیے مظہر خدا بن جائے، مظہر صفات الہیہ بن جائے۔ یہ مقصد انسانیت ہے، یہ مقصد خلقت انسان ہے۔ اقدار کی اہمیت کا اندازہ لگائے کہ اقدار انسان کی خلقت کا مقصد ہے۔ میں نے پہلے دن یہ عرض کیا تھا کہ عبادات اس لیے ہے، اعتقادات اس لیے ہے، اصول دین اس لیے ہے، فروع دین اس لیے ہے، یہ جڑیں اس لیے ہے، یہ شاخیں اس لیے ہے، یہ پتے اس لیے ہے کہ اس درخت کے اوپر پھل لگے، اور وہ پھل اقدار ہے۔ لہذا جس انسان کے پاس عبادتیں ہو، صوم و صلات بہت ہو، لیکن اقدار نہیں ہے، تو اسے اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اقدار مقصد دین ہے، نتیجہ یہ معارف الہیہ ہے، اور مقصد خلقت انسان ہے۔ درود بھیجیں محمد آل محمد پر۔ مقصد قیام مقدس کربلا اقدار کا احیاء ہے۔ انہی حسینی اقدار کہ جن کو مولا حسین نے امت کی اصلاح کے لیے زندہ کی ہے، اور مولا حسین کے ساتھیوں نے زندہ کی، ان میں سے پہلی قدر عزت تھی، دوسری قدر غیرت تھی، تیسری قدر کل بیان ہو گئی شہادت تھی، چوتھی قدر جو آج بیان کرنا ہے وہ حلم ہے۔ عرض کیا اقدار الہی صفات ہے کہ جو انسان نے اپنے اندر ایجاد کرنی ہے۔ حلم اللہ کی صفت ہے۔ دعا افتتاح آپ پڑھتے ہیں، امام زمانہ سے منقول دعا ہے، ماہ مبارک رمضان میں اکثر تلاوت کی جاتی ہے۔ دعا افتتاح میں امام زمانہ فرماتے ہیں الحمدللہ علی عفوہ بعد قدرتہ، ساری حمد اس اللہ کے لیے جو قدرت کے باوجود بھی معاف کرتا ہے، گنہگاروں کو عذاب دے سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے پھر بھی معاف کرتا ہے۔ الحمدللہ علی علمہ بعد علم، تمام حمد اس اللہ کے لیے جو علم کے بعد علم رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے حلم۔ حلم برداشت کو کہتے ہیں، برداشت کو، لیکن ہر برداشت کو نہیں، ایک خاص قسم کی برداشت۔ حلم سب کچھ جانتے ہوئے پھر بھی اس طرح سے برداشت کرنا کہ گویا کچھ بھی نہیں جانتا، سب کچھ جانتے ہوئے پھر بھی برداشت کرے، کچھ نہ کہے، اور ایسا لگے کہ یہ بالکل جانتا ہی نہیں۔ حلم یہ ہے کہ آپ سب کچھ جانتے ہوئے انجان بن جاؤ۔ لیکن خاص مقامات پر دیکھیں، بعض اوقات مثلاً ایک جوان ہے جو ایسا غلط کام کر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے جس کا تعلق سب سے ہے، جس سے دوسرے متاثر ہو سکتے ہیں، وہاں پر برداشت نہ کرو، وہاں پر نظریں نہ چراؤ، ڈانٹو، روکو۔ لیکن ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت نیک سیرت جوان ہے، ایک اچھا انسان ہے، پاکیزہ جوان ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے۔ یہاں پر حکم ہے روایات میں کہ اس انسان کی لغزش کو آپ چھپاؤ، کچھ بھی نہ کہو، اور ایسا ظاہر کرو کہ جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بس آپ جانتے ہو کہ ایک جوان ہے، اچھا بندہ ہے، نیک سیرت جوان ہے، لیکن کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے، اس پر آپ فوراً ریئیکشن نہ دکھاؤ، برداشت کرو، چھپاؤ۔ لیکن ایک شخص اس کو تکرار کرتا ہے جس سے دوسرے متاثر ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر چھپانا نہیں۔ بس یہ حلم کے کئی موارد ہیں۔ دیکھیے، حلم زندگی کی اساس ہے، حلم زندگی کی بنیاد ہے۔ علم کے ساتھ توجہ کریں، علم کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، لیکن علم کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ مثلا ایک ان پڑھ ہے، علم نہیں ہے،
لیکن زندگی سکون کے ساتھ گزار سکتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ۔ علم نہیں ہے، ان پڑھ ہے، لیکن جس کے پاس علم نہیں ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہو یا عالم جو بھی ہو، لیکن اگر علم نہیں ہے تو اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، وہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ لہذا اساس زندگی علم ہے۔ کئی دفعہ یہ جملہ میں نے تکرار کیا ہے کہ جس گھر کے اندر میاں بیوی میں علم نہ ہو یا دونوں میں سے کسی ایک میں علم و برداشت نہ ہو تو وہ گھر جہنم بن جاتا ہے، لیکن اگر دونوں میں علم ہو یا ایک میں کم از کم علم ہو تو وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ شوہر بد اخلاق ہے، بد سلوک ہے تو ہم بیوی برداشت کریں، بیوی کے اندر علم ہونا چاہیے۔ اگر بیوی کے اندر کمزوری ہے تو شوہر کے اندر علم ہونا چاہیے، تب یہ گھر چل سکتا ہے، تب یہ خاندان آگے بڑھ سکتا ہے۔ وہ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع کرے، جھگڑے شروع کرے تو وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، وہ گھر کے بچے خراب ہو جاتے ہیں، تربیت نہیں ہو سکتی۔ بس علم برداشت یہ زندگی کی بنیاد ہے، کیونکہ ہم نے اجتماعی زندگی گزارنی ہے، دوسروں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنی ہے، ہمسایہ بھی ہے، دوست بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، ان کے ساتھ مل کر زندگی گزارنی ہے۔ جب اجتماعی زندگی گزارو گے تو وہاں پر ہر ایک کے رویے ہیں، آپ کو دوسروں کے رویے برداشت کرنے پڑتے ہیں، سب کے رویے ایک جیسے نہیں ہوتے، کسی کا رویہ تند ہوتا ہے، کسی کا رویہ نرم ہوتا ہے۔ آپ کو تند رویوں کے مقابلے میں نرمی دکھانی پڑے گی، تند رویوں کے مقابلے میں آپ کو حلم کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، وگرنہ ہر ایک کے اس تند لہجے پر، رویے پر آپ ان کا مقابلہ کرنے لگو گے، ان کا جواب ترکی پر ترکی دینے لگو گے تو پھر زندگی حیران بن جاتی ہے۔ آج توجہ کریں، ہماری ہمارے جو معاشرتی بیماریاں ہیں سوسائٹی کے اندر، سب سے بڑی بیماری ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہے، علم نہیں ہے، برداشت ختم ہو چکی ہے، کسی کے اندر نہیں ہے۔ گھروں کے اندر جھگڑے، طلاق کی نوبت، دیکھو طلاق کتنے ہو رہے، طلاقوں کی نوبت آتی ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل پر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ یہ برداشت کسی کے اندر نہیں ہے، نہ مذہبیوں کے اندر برداشت ہے، نہ سیاسیوں کے اندر برداشت ہے۔ دیکھ رہے ہو سیاستدانوں کی کیا حالت ہے، ان کی حکومت آتی ہے تو وہ سب کو پکڑ کر دوسروں کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، جب ان کی حکومت آتی ہے تو وہ ان کو سب کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ کسی کے اندر کوئی برداشت نہیں ہے، عوام الناس میں برداشت نہیں ہے، رکشہ ڈرائیور کے اندر برداشت نہیں ہے، اگر جو سواری ہے 5 روپے کم دے دے تو جھگڑتا ہے۔ اور کئی واقعات خبروں میں آتے ہیں، اخبار میں، کہ 5 روپے پر 10 روپے پر جھگڑا کیا اور ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ قومی مسائل ہے، یہ قومی مشکلات ہے، عدم برداشت، علم کا نہ ہونا، ختم ہو چکا ہے۔ یہ کیسے ختم ہو گیا؟ توجہ کریں، اس سوشل و اس معاشرتی بیماری کی وجوہات میں سے 2 وجوہات یہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کھانے جو ہم کھا رہے ہیں آج، جو ملاوٹی کھانے، تیل کے اندر ملاوٹ، جو کچھ کھا رہے سب کے اندر ملاوٹ، ان کھانوں نے ہماری نفسیات کو کمزور کی ہے۔ آپ دیکھیں شہریوں کو اور دیہاتیوں کا آپ تقابل کرو، کمپیئر کرو، تو شہریوں کے نفسیات کمزور ہیں نسبتاً دیہاتیوں کے۔ کیوں؟ کیونکہ دیہاتیوں کے کھانے خالص ہیں، شہر کے اندر سبزی سے لے کر ہر چیز ہم باہر سے کھاتے ہیں، اور کھانوں کے اندر ملاوٹ ہے۔ اس ملاوٹ نے اور ان غذاؤں نے ہماری نفسیات تباہ کر دی۔ اور دوسری وجہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا جو موبائل زیادہ استعمال کرتا ہے اس کے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب کتنے واقعات تھے کہ بچہ موبائل پہ PUBG کھیل رہا تھا، ماں نے روکا، سونے کے لیے موبائل چھین لی، بچے کو اتنا غصہ آیا کہ جا کر خودکشی کی۔ کئی ایسے واقعات رونما ہوئے۔ موبائل استعمال کرنے سے منع کرنے پر بچے خودکشی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس موبائل کے استعمال نے ان کے ذہن کو اور نفسیات کو کمزور کی ہے، برداشت کی طاقت ختم ہو چکی ہے، برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے، لہذا چھوٹی سی مشکل پر خودکشی پر اتر آتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں 1 سال بھی نہیں ہوا، چھوٹے سے مسئلے پر باپ نے ڈانٹا بچے کو، تقریباً 14-15 سال سے اوپر کا بچہ تھا، بالغ بچہ، باپ نے ڈانٹا بچے کو، باپ کی اس ڈانٹ کو برداشت نہیں کر سکا، جا کر مویشی خانے کے اندر رسی کے ذریعے سے اپنا آپ کو پھانسی دے دیا۔ اور اس وقت گلگت بلتستان کے اندر خودکشی کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، سال کے اندر کم از کم 10-15 خودکشیاں ہوتی ہیں۔ پہلے تو
آپ بڑے خصوصاً ہمیں تو پتہ نہیں، آپ بڑوں کو پتہ ہوگا، گلبرستان میں شاید خودکشی تاریخ میں نہ ہوئی ہو، آج ایک سال کے اندر 10-15 کیسز آتے ہیں۔ کیوں؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ یہ جو موبائل دن بھر استعمال کرتے ہیں، یہ انسان کے اندر سے برداشت کا مادہ ختم کر دیتا ہے، حلم ختم ہو جاتا ہے اس سے۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آفت الحلم الظلم، حلم کی آفت، حلم کی بیماری یہ ہے کہ انسان کے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو جائے، اس کے اندر پستی آ جائے، گراوٹ آ جائے۔ جس کے اندر برداشت نہیں ہے وہ پست انسان ہے، اس کی شخصیت کے اندر گراوٹ آتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں حلم کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں حلم وہ صفت ہے کہ توجہ کرے، حلم وہ قدر ہے اور وہ صفت ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کاد ان یکون الحلیم نبیا، قریب تھا کہ حلیم نبی بنتا، قریب تھا کہ یہ حلیم انسان نبی ہوتا۔ حلیم کی اتنی عظمت ہے جو دوسروں کے کمزوریوں پر یا دوسروں کے رویوں کو جان کر علم رکھتے ہوئے پھر بھی برداشت کرے۔ تاریخ میں مشہور واقعہ مولا امام حسن علیہ السلام کا ہے، کریم اہل بیت کا۔ ایک شامی نے آ کر، چونکہ بنو امیہ کی اس فیکٹری کے اندر اہل بیت کے خلاف جو پروپیگنڈا انہوں نے پھیلایا تھا شام میں، اس سے متاثر تھا۔ جیسے عراق آیا، کوفہ آیا، امام کسی سے پوچھا کہ حسن ابن علی کون ہے، دکھایا، مولا کے پاس آ کر سلام کے بجائے امام کو بری باتیں سنانا شروع کیا، گالیاں دی، معاذ اللہ۔ امام دیکھتے رہے، سنتے رہے، یہاں تک کہ وہ تھک کر اس نے اپنی پوری بات ختم کر دی، چپ ہو گئے۔ امام نے بات شروع کی، امام نے فرمایا لگتا ہے کہ تو مسافر ہے، آپ کے چہرے کے آثار سے لگتا ہے کہ تو تھکا ہوا ہے، تو بھوکا ہے، پیاسا ہے، آؤ میں گھر لے جاتا ہوں، آپ کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ امام نے جب یہ باتیں کی تو یہیں پر اس نے تصدیق کی کہ اللہ بہتر جانتا ہے، قرآن کی آیت تلاوت کی کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ یہ امامت کی جو منصب یا امامت کی جو ذمہ داری ہے وہ کس کو عطا کرے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ امامت کی ذمہ داری کس کو عطا کرے۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ ہی وقت کے امام۔ امام نے کچھ بھی نہیں بولا، توجہ کریں، امام نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی تبلیغ نہیں کی، کوئی تبلیغ نہیں کی۔ اسی لیے امام ششم فرماتے ہیں کہ آپ دوسروں کو تبلیغ کرو مگر زبان سے نہیں، کہ آپ لوگوں کو بلاؤ، تبلیغ کرو، دعوت دو، مگر بغیر السنتکم، زبان کے بغیر، اپنے عمل سے دوسروں کو تبلیغ کرو۔ ہم اپنی زبانوں سے لیکچر جھاڑتے رہتے ہیں، ذرا برابر اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ عمل سے وہ ثابت نہیں کر سکتے، نہیں ہے وہ اقدار، وہ حلم نہیں ہے۔ وگرنہ امام حسن علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں بولا، پھر بھی وہ ایمان لے کر آئے۔ یہ ہے حلم کہ دوسروں کے رویوں کو آپ برداشت کریں، یقین جانیں۔ اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، اگر آپ غصے میں، اگر جذبات میں، اگر آپ ان کو بھی گالی دیتے ہو تو آپ نے بھی گناہ کی، اس نے بھی گناہ کی، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کو نقصان ہوگا۔ لیکن اگر آپ برداشت کرتے ہو اس کے سخت لہجے کو، ان کے ان سخت باتوں کو، تو تھوڑی دیر بعد جیسے ہی وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اسے احساس ہوگا، پشیمانی ہوگی، اور وہ آئندہ کبھی کسی کو گالی نہیں دے گا۔ لیکن آگے والے کے اندر حلم ہونا چاہیے۔ تبلیغ کا یہ طریقہ ہے۔ رسول اللہ نے مکہ کے اندر، مکہ کے لوگوں کے دل، کہا جاتا ہے کہ مکہ کے پہاڑوں سے زیادہ سخت تھے، کافر اور مشرک تھے، دل اتنے سخت تھے کہ مکہ کے چٹیل پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت تھے، لیکن رسول اللہ نے اسی طرح ان کی ان سخت پتھر نما دلوں کو پگھلا دیا، نرم بنا دیا۔ تبلیغ کا یہ طریقہ ہے، اور اقدار میں سے، اقدار حسینی میں سے عظیم قدر حلم ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، یہ روایت امام ششم سے بھی ہے کہ ان لم تکن حلیما
ان لم تکن حلیما، اگر حلیم نہیں ہو، اگر آپ کے اندر حلم نہیں ہے تو فتحلم، تو کم از کم حلیم سے مشابہت پیدا کرو، حلیم کا شبیہ بنو۔ جس طرح روایت میں ہے کہ اگر مصائب حسین پر رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے والی شکل بنو۔ اسی طرح مولا فرماتے ہیں اگر آپ کے اندر حلم نہیں ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، برداشت نہیں ہے، تو کوشش کر کے حلیم جیسا بنو، شبیہ بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قوم کسی سے شباہت رکھتی ہے تو وہ انہی جیسا بنتی ہے، وہ انہی کے ساتھ معشور ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی حلیم سے اپنا آپ کو مشابہ قرار دو گے، آپ اگر کسی حلیم کو کاپی کرو گے، اگر آپ کسی حلیم کو فالو کرو گے تو آپ کے اندر حلم کی صفت پیدا ہو جائے۔ عظیم اقدار میں سے ہے، توجہ کریں، حلم۔ اور میں نے بتایا کہ زندگی کی بنیاد و زندگی کی اساس حلم ہے، علم نہیں ہے۔ علم کی اپنی جگہ اہمیت و فضیلت ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے علم نہیں، حلم چاہیے۔ اللہم صلی علی۔ اب دیکھیے مولا حسین علیہ السلام کی شخصیت کے اندر حلم، چونکہ اقدار حسینی اقدار بیان ہو رہے ہیں۔ مدینہ سے لے کر کربلا، پھر کربلا سے لے کر شہادت تک امام کے ساتھ لوگوں کے رویے کیسے تھے، امام کے ساتھ لوگوں کے رویے کس قسم کے تھے، اور امام نے ان کے رویوں کے مقابلے میں کس قسم کا ریئیکشن دیا۔ مکہ کے اندر عبداللہ ابن زبیر سے ملاقات ہوئی، عبداللہ ابن عمر سے ملاقات ہوئی، عبداللہ ابن عباس سے ملاقات ہوئی، محمد حنیفیہ سے ملاقات ہوئی، عبداللہ ابن جعفر سے ملاقات ہوئی، کتنی عظیم شخصیات سے، اور کئی ایک، ہر ایک نے امام کو نصیحتیں کی۔ آپ ایک مثال دیکھیے، مثلا ایک استاد کو ایک شاگرد نصیحت کرے، استاد برداشت نہیں کرتا۔ ایک باپ کو ایک جوان بیٹا نصیحتیں کرے، برداشت نہیں کرتا، کیونکہ قانونی ہے کہ باپ بیٹے کو نصیحت کرے، استاد شاگرد کو نصیحت کرے، امام امت کو نصیحت کرے، لیکن یہاں پر امت امام کو نصیحتیں کر رہی، حکم ماننے کے لیے تیار نہیں، سخت۔ اس کے بعد یہاں پر احترام کے ساتھ نصیحتیں کر رہے تھے، لیکن کربلا کے اندر امام کی توہین کی، استہزاء کی، آخری دم تک امام علیہ السلام نے برداشت کی، کسی کو بددعا نہیں دی تھی، امام نے کسی کے لیے بددعا نہیں کی۔ امام کا یہ حلم ناقابل تصور ہے کہ لوگوں کے یہ رویے، اور ان کے مقابلے میں امام علیہ السلام کا یہ حلم۔ بس آج مصائب میں نہایت اختصار کے ساتھ میں ربط مصائب کا خیال نہیں رکھتا، کیونکہ وقت زیادہ گزر جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کے پاس قاسم امانت تھے۔ امام نے 1.5 سال کی عمر سے جناب قاسم کی تربیت کی۔ ابھی جناب قاسم 1.5 سال کی عمر میں تھے، مولا حسن علیہ السلام شہید ہوئے۔ مولا نے اپنے بچوں کی طرف تربیت کی، احساس نہیں ہونے دیا کہ میں یتیم ہوں۔ کربلا میں جب ہر ایک نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، لیلا نے اکبر کی قربانی پیش کی، بی بی زینب نے اون محمد کی قربانی پیش کی، ماں ام فروہ جناب قاسم کو بار بار بھیجتی تھی کہ بیٹا جاؤ اپنے امو جان سے، چچا جان سے اجازت لو۔ قاسم جاتے تھے، اجازت طلب کرتے، مولا فرماتے اے بیٹا قاسم، آپ تو میرے بھائی حسن کے یادگار ہو، میں آپ کو کیسے بھیجوں؟ امام ٹالتے، قاسم واپس آتے، پھر جاتے، امام واپس کرتے۔ جب اکبر شہید ہوئے، جب اون محمد شہید ہو گئے، اس وقت جناب ام فروہ قاسم سے کہتی ہے کہ اے قاسم جاؤ اپنے چچا سے اجازت طلب کرو۔ قاسم کہتا ہے اماں جان میں نے کئی دفعہ طلب کی ہے مگر منع کرتا ہے۔ بی بی کو ایک بات یاد آتی ہے، جب امام حسن علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے، ایک تعویذ بی بی ام فروہ کو دی تھی اور حکم دیا تھا کہ جب میرا بیٹا قاسم پر کوئی مشکل وقت آ جائے
تو اس وقت اس تعویذ کو کھولنا تاکہ آپ کی مشکل حل ہو جائے۔ کہتی ہے کہ اس سے بڑی مشکل کیا ہو سکتی ہے کہ سب نے اپنی قربانیاں پیش کی ہے مگر میں باقی رہ گئی ہوں۔ اگر میں اپنی قربانی پیش نہ کروں کل ماں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کھولتی ہے، مختصر کھول کر جناب قاسم کے حوالے کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تعویذ لے کر جاؤ اپنے امو کے پاس۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس تعویذ کو پڑھتے ہیں، اس مکتوب کو پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار سے آنسو بہنا شروع ہوتے۔ امام فرماتے ہیں اے قاسم، بڑی سفارش لے کر آئے ہو، بھیا کی سفارش لے کر آئے ہو، اب منع نہیں کر سکتا۔ عزادار و مقاتل میں ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھتیجے کو اس طرح سے گلے لگا کر اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے دونوں کہ دونوں غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ اٹھایا جاتا ہے، مولا حکم دیتے ہیں جناب ابوالفضل عباس کو کہ قاسم کو تیار کرو۔ بی بی ام فروہ ایک امامہ لے کر آتی ہے، عباس کو پیش کرتی ہے کہ یہ امامہ ان کے والد امام حسن مجتبیٰ کا ہے، میں چاہتی ہوں کہ والد کا یہ امامہ پہن کر جائے۔ کہا جاتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کا یہ امامہ بچے کے سر پر برابر نہیں آ رہا تھا کیونکہ بچہ چھوٹا تھا۔ جناب ابوالفضل عباس ایک کھوت کے اوپر امامہ پہناتے، گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا، امام علیہ الصلوۃ والسلام خود سوار کراتے ہیں، تلوار دے کر میدان کی طرف روانہ کرتا ہے۔ اب جب جناب قاسم میدان میں جاتا ہے، ازرق شامی ایک پہلوان تھا، اپنے ایک بیٹے کو قاسم کے مقابلے میں بیچتا ہے، جناب قاسم اسے واصل جہنم کرتا ہے۔ دوسرے کو بیچتا ہے، دوسرے کو واصل جہنم کرتا ہے۔ 4 جوان بیٹوں کو بیچتا ہے، چاروں کو واصل جہنم کرتا ہے۔ اب 4 بیٹوں کے غم میں یہ ازرق شامی غضبناک ہے، غصے میں ہے، غم میں ہے۔ اب اس عالم غضب میں خود آتا ہے جناب قاسم سے لڑنے کے لیے۔ ادھر خیمگاہ کے ستون پکڑ کر مولا جناب قاسم کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ امام فرماتے ہیں بہن زینب جا کر قاسم کی ماں ام فروہ سے کہو کہ آپ قاسم کے لیے دعا کرو، کیونکہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ قاسم کے مقابلے میں ایک بڑا پہلوان آیا ہے۔ عزادارو، خیمے کے اندر ام فروہ بال کھول کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے، اے پروردگار میرے اس یتیم بچے کی حفاظت فرما۔ عزادارو، جناب قاسم ازرق شامی کو بھی واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ اب عمر سعد علیہ حکم دیتا ہے، یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، تن بتن اس سے کبھی بھی نہیں لڑ سکتے، سارے مل کر چاروں طرف سے حملہ کرو۔ حکم کا ملنا تھا عزادارو، چاروں طرف سے کوئی پتھر برساتا ہے، کوئی تیر برساتا ہے، کوئی تلوار برساتا ہے، کوئی نیزہ برساتا ہے۔ عزادارو، جب قاسم زمین کربلا پر آئے، ندا دی السلام علیکم یا اماں، ادرکنی ادرکنی، اے چچا جان قاسم کی آخری سلام قبول کرنا، میری مدد کے لیے پہنچیے۔ عزادارو، قاسم کا آواز سننا تھا، مولا حسین ایک عقاب کی طرح، شیر کی طرح عزادارو آ کر تمام دشمنوں کو بھگا کر راوی لکھتا ہے، جب میں نے دیکھا، جب گرد و غبار بیٹھ گیا، میں نے قیامت کا منظر دیکھا کہ قاسم کا سر مبارک مولا حسین کے گود میں، جانگری کی عالم میں یہ نوجوان قاسم جو جس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح دمکتا تھا، یہ بچہ جانگری کی حالت میں اپنے پاؤں کو، اپنی ایڑیوں کو زمین پہ رگڑ رہا تھا۔ جب یہ حسین سے جب یہ حالت برداشت نہیں ہوئی، مولا حسین نے فرمایا، اے قاسم، یہ وقت میرے لیے بہت دشوار ہے کہ تو نے مدد کے لیے تو بلایا مگر مدد نہ کر سکا۔ عزادارو، مولا حسین کی یہ باتیں سن کر جناب قاسم آنکھیں کھول کر کہتے ہیں السلام علیکم یا ابتا۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام خیمے سے آئے تھے لیکن بابا حسن بقی سے آئے تھے، جو کہہ رہے تھے بیٹا قاسم فکر نہ کرو، ڈرنا نہیں، آپ کو لینے کے لیے میں خود
آیا ہوں